ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد بس ایک نماز ہے، پڑھ لی اور ہو گئی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی کی تہجد کو قبول کرتا ہے نا، تو وہ خاموش نہیں رہتا، وہ کوئی اعلان نہیں کرتا، بلکہ ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے جو صرف وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کا دل واقعی اللہ کے سامنے جھکا ہو۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی تہجد پڑھ رہا ہے یا نہیں، بلکہ بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا اللہ اس تہجد کو قبول بھی کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو عبادت کرنے والے اکثر لوگ اپنے آپ سے ضرور پوچھتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس کا جواب کسی آواز یا اعلان میں نہیں آتا۔ اللہ کی طرف سے قبولیت الفاظ میں نہیں، بلکہ احساس اور حالات میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو باہر کی دنیا میں نہیں، بلکہ انسان کے اندر، اس کے باطن میں رونما ہوتی ہے۔ تو چلے آج اسی روحانی سفر میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبولیت اصل میں ظاہر ہوتی کیسے ہے۔ یہ کوئی فوری جواب مل جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان چھوٹی چھوٹی لطیف نشانیوں کے بارے میں ہے جو وقت کے ساتھ کسی کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ آج ہم ان 4 بڑی اور اہم نشانیوں پر بات کریں گے جو اس وقت نظر آتی ہیں جب اللہ کسی بندے کی تہجد قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ خاص اشارے ہیں جنہیں کوئی اپنے اندر تلاش کر سکتا ہے، اور یقین کریں یہ کافی حیران کن ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی اور شاید سب سے گہری نشانی ہے دل کا خاموش ہو جانا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی تبدیلی باہر نہیں، بلکہ انسان کے دل کے اندر آتی ہے۔ اب ذرا اس فرق کو سمجھیں۔ قبولیت سے پہلے دل میں ایک شور ہوتا ہے، بے چینی، سوالات، شکایتیں۔ لیکن قبولیت کے بعد وہی دل ایک دم پرسکون اور بھروسہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ شاید وہیں کا وہیں ہو، حالات بھی نہ بدلے ہوں، مگر دل کا حال بدل جاتا ہے۔ یہ سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ دل کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے اور اب وہ خود معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا جی، دوسری نشانی کا تعلق ہمارے رویے سے ہے، اور وہ ہے دعا کے بعد بے صبری کا ختم ہو جانا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو دعا مانگنے کے بعد انسان کی سوچ اور عمل دونوں میں نظر آتی ہے۔ جب اللہ تہجد قبول کرتا ہے تو وہ بے صبری دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے، جو ہر دعا کے بعد ذہن میں آتی تھی کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا۔ انسان دعا تو کرتا رہتا ہے، مگر اب اسے فوری جواب کی توقع نہیں رہتی۔ دل یہ مان لیتا ہے کہ اللہ سب سے بہتر وقت اور سب سے بہتر طریقہ جانتا ہے۔ بے صبری کا یہ خاتمہ ہی دراصل اللہ کی طرف سے قبولیت کا ایک بہت واضح اشارہ ہے۔ اب آتی ہے تیسری نشانی، جو روح کی پاکیزگی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ وہ ہے گناہ سے دل کا اچھاٹ ہو جانا۔ یہ تبدیلی انسان کے کردار کی گہرائیوں میں ہوتی ہے، اور اس کی کیا ہی خوبصورت وضاحت کی گئی ہے کہ یہ تبدیلی کسی ڈر یا دباؤ کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اس لیے کہ دل کا ذوق ہی بدل جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ بندے کے دل کی صفائی خود شروع کر دیتا ہے۔ وہ گناہ جو پہلے بہت معمولی لگتے تھے، اب ایک بوجھ کی طرح محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ضمیر پہلے سے زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، اور انسان خود کو غلط کاموں سے پیچھے ہٹتا ہوا محسوس کرتا ہے، چاہے گناہ کے مواقع اور ماحول ویسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اصلاح کا کام شروع کر دیا ہے۔ چوتھی اور آخری نشانی ہمارے ارد گرد کے حالات سے جڑی ہے، اور وہ ہے حالات کا آہستہ آہستہ بہتر ہونا۔ یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ اللہ منزل بدلنے سے پہلے راستہ بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکثر ایک دم سے سب کچھ نہیں بدلتا، بلکہ خاموشی سے کام کرتا ہے۔ غلط دروازے خود بخود بند ہونے لگتے ہیں، صحیح لوگ زندگی میں آنے لگتے ہیں، اور غلط لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی نے یہ محسوس کیا ہے کہ زندگی کی چیزیں دھیرے دھیرے اپنی جگہ پر آ رہی ہیں، بھلے ہی رفتار سست کیوں نہ ہو، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے ایک بہتر ترتیب کے ساتھ دعا پر کام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ تھیں وہ 4 نشانیاں، لیکن آئیے اب ان سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور اس بنیادی روحانی سوچ کو سمجھتے ہیں جس کی یہ سب نشانیاں عکاسی کرتی ہیں۔ عبادت کو کبھی بھی ایک سودا نہ سمجھیں۔ یہ ایک تعلق ہے، کوئی لین دین نہیں۔ یہ سوچنا کہ میں نے یہ عبادت کی ہے تو مجھے بدلے میں یہ ملنا ہی چاہیے، یہ تو عبادت کی روح کے ہی خلاف ہے۔ اللہ بندے کا دل دیکھتا ہے، اس کا مطالبہ نہیں۔ اور آخر میں یہ ایک بہت
گہری اور حکمت والی بات ہے۔ اگر یہ نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئیں تو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ کبھی اللہ دعا قبول کر کے بندے کو اس کے لیے تیار کرتا ہے اور کبھی بندے کو تیار کر کے پھر اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں بھروسہ اور صبر ہی سب سے اہم ہے۔ تو جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے سوچئے، تبدیلی کی ان نشانیوں میں سے کون سی ایسی ہے جو کسی کے اپنے روحانی سفر سے سب سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے؟ یہ غور و فکر کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے۔